جب اسپین کے مسلمانوں کے لیے صورتحال کچھ یوں ہو گئی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، تب الجیریا سے ایک اور اسکالر پبلک کے سامنے آئے، احمد ابن ابی جمعہ الوہرانی، اور انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جسے آج ہم اورہن فتویٰ کہتے ہیں۔ اور اس فتوے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید بتاؤں، پہلے یہ جان لیں کہ جب الجیریا میں یہ فتویٰ تیار کیا جا رہا تھا تو اس وقت پیچھے اسپین میں کیا چل رہا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کو جوک در جوک عیسائی بنایا جا رہا تھا، اور ان لوگوں کو مورسکو کہا جاتا تھا، یا پھر عربی میں المورسکون۔ اور یہ بات سچ ہے کہ کئی مسلمانوں نے واقعی سچے دل سے عیسائیت قبول کر بھی لی تھی، کیونکہ بعد میں جب انہیں موقع ملا تو بھی انہوں نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہسپانوی حکومت کو شک بلکہ پورا یقین تھا کہ کچھ لوگ بظاہر تو عیسائی بن گئے ہیں، لیکن رازداری میں دراصل وہ اسلام ہی کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہسپانویوں کا یہ شک بالکل صحیح تھا۔ واقعتاً کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو عیسائیوں کو چکمہ دینے کی خاطر عیسائی تو ہو گئے تھے، لیکن در حقیقت وہ اسلامی پریکٹس کر رہے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں پر کڑی نظر رکھی جانے لگی، اور ذرا ذرا سی بات پر مورسکوز کو غائب کر دینا، گرفتار کر لینا اور انہیں سزائیں دے دینا ہسپانویوں کے لیے ایک معمولی سی بات بن چکا تھا۔ لہٰذا اس عتاب سے بچنے کا واحد حل یہ تھا کہ ہسپانویوں کو واقعی عیسائی بن کر ہی دکھایا جائے، اور وہی کام کیے جائیں جو ایک سچا عیسائی کرتا ہے۔ اور اس چکمے کو پورا کرنے کے لیے پھر ابن ابی جمعہ نے اورہن فتویٰ جاری کیا، جس میں انہوں نے مورسکوز کو وہ گائیڈ لائنز دیں کہ کیسے عیسائیوں کے سامنے عیسائی بن کر رہنے کے باوجود رازداری میں اسلام پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ اس فتوے میں وضو، زکوٰۃ اور نماز پڑھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہدایات سور کھانے اور شراب پینے کے متعلق بھی ہیں۔ اس فتوے کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی سے، کہ جنہوں نے اس سخت آزمائش میں بھی اسلام پر قائم رہنے کو پسند کیا، اور پھر یہ فتویٰ انہیں بتاتا ہے کہ اگرچہ مورسکوز کھل کر تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غسل کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی وہ انہیں اس انداز میں پورا کر سکتے ہیں کہ مثلا نماز میں اس کے سیکوینس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جایا کریں، پھر جھک لیا کریں، پھر بیٹھ جایا کریں وغیرہ، اور یہ کہ پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کے بجائے انہیں قضا کر کے ایک ساتھ پڑھ لیا جائے، اور ایسا رات کو کیا کریں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مزید یہ کہ پانی کے ساتھ وضو کر کے کسی کو شک اور شبہ میں ڈالنے کے بجائے اپنی نظروں کے ساتھ کسی صاف زمین، چٹان یا کسی پاک درخت کو دیکھ کر تیمم کا انداز اپنایا جائے۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اتنی ہی نکلے گی جتنی وہ بنتی ہے، لیکن بجائے زکوٰۃ کا نام لے کر اسے دینے کے، خیرات کا نام لے کر اسے کسی فقیر کو دے دیا کریں۔ اس فتوے میں مزید لکھا ہے کہ بظاہر تو عیسائیوں کی عبادات اور ان کی مذہبی پریکٹسز کو پسند کیا جا سکتا ہے، لیکن دل سے انہیں ہمیشہ کافر ہی مانا جائے گا، اور اگر عیسائی مورسکوز کو اپنے مجسموں یا بتوں کے سامنے جھکنے کا کہیں تو حد درجہ کوشش کی جائے کہ ذہن میں اس ایکٹ کو اللہ کے حضور کیا ایک سجدہ تصور کیا جائے، چاہے منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر عیسائی مورسکوز کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو اول تو ہر درجہ کوشش کی جائے کہ ایسا کرنے سے جان چھوٹ جائے، لیکن پھر بھی اگر جان کا خطرہ لاحق ہو تو ڈبل انٹینڈر ٹیکنیک استعمال کی جائے، یعنی دوغلے معنوں میں بات کرنا، مثلا نبی کا نام لیتے ہوئے الفاظ میں ہیر پھیر کر دیا کریں۔ اس فتوے میں مورسکوز کو شراب اور پورک کنزیوم کرنے کے علاوہ غیر مسلموں سے شادی کی بھی اجازت ہے، لیکن صرف ایک صورت میں کہ یہ سب کچھ کرنے والا دل سے ان چیزوں کو غلط بھی مان رہا ہو۔